آپ سے میری التجا ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، لیکن حقیقت کو اور رومانس کو ہم لوگ الگ رکھتے ہیں۔ رومانس بہت اچھا لگتا ہے، رومانس میں یہ کہہ دینا ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، ہم کو کوئی الگ کر نہیں سکتا، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نہیں، اور اس کی تکلیف ہے، شدت کی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں۔ حقیقت وہ ہے جو سڑکوں پر ہو رہا ہے، حقیقت وہ ہے جو لنچنگ ہو رہی ہے، حقیقت وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے، حقیقت، اور ہم کو درد اتنا ہی ہے، جس قصے کو آپ نے بتایا اس قصے کا اتنا ہی درد ہے جتنا درد ہم کو ایک چھوٹی ننھی سی بچی کا ہے کشمیر میں، جس کو ایک مندر میں لے جا کے مارا گیا، اور جس کو مندر میں لے جا کے جس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، ہم کو اس کا بھی درد ہے۔ یہ درد دور ہو جائے، کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ نے داخلے کے وقت نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، ہم کو پوچھنا پڑتا ہے، جب کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو مجھے نام پوچھنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ مت کرو۔ آپ کے ہاں وہ شخصیت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ایسا مت کرو، تو جو کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو، وہ کیسے ڈائیلاگ کرے گا اس بیچارے کمسن سے جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا مت کرو؟ یہ تو ہم یقیناً بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، لیکن یہ کیسے کہیں کہ ایسا مت کرو؟ ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق خود نہیں سمجھتے اور جانتے۔ آپ نے کیونکہ ذکر کیا 3 طلاق کا، اس لیے میں 3 طلاق کا معاملہ اٹھاتا ہوں کہ میری آنکھ بند تھی جب تلک، میرے سامنے نور جمال تھا، کھلی آنکھ میری کو نہ خبر رہی وہ خواب تھا یا خیال تھا۔ آج جو کچھ یہاں ہوا ہے شاہد صاحب، جو بات یہاں کہی گئی ہے، کاش کہ وہ بات ہندوستان میں جگہ جگہ کہی جائے۔ اور کبھی کبھی لوگ تھوڑا سا پریشان ہونے لگے، بات لمبی ہو گئی، اب ایسا نہ ہو کہ میری بات پر بھی پریشان ہو جائیں، کچھ ادھر بھی پریشان اور ادھر بھی پریشان۔ لیکن کوشش میری یہ ہے کہ میں جو آپ نے یہاں پر ڈائیلاگ شروع کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آگے بڑھا سکوں۔ اگر یہ ڈائیلاگ ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ڈائیلاگ کی کمی ہے، اس میں دو رائے نہیں، اور ڈائیلاگ کی کمی کیوں ہے وہ سب جانتے ہیں کہ کمی کیوں ہے، اور اگر وہ کمی بتا دی جائے تو ڈائیلاگ اور بھی کم ہو جائے گا، جو چل رہا ہے وہ ڈائیلاگ بھی تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں، جس بات کا احساس ہے، جو ہم سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا ذکر کیوں کرنا؟ اس کا ذکر کریں گے تو ڈائیلاگ کو ہی تکلیف ہوگی، ڈائیلاگ ہی مصیبت میں آ جائے گا۔ احساس اور یقین، احساس ہونا بڑا ضروری ہے، اور بنا یقین کے کوئی ڈائیلاگ ہوتا نہیں، وہ صرف کہی ہوئی بات ہوتی ہے، اس کا کوئی اثر ہوتا نہیں جب تک یقین نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو۔ منڈیلا صاحب کو آپ جانتے ہیں کہ منڈیلا صاحب نے جب سالوں سال، صدیوں تک وہاں پر بٹوارا رہا، ساؤتھ افریقہ میں کالے اور گورے لوگوں کے بیچ میں اپارتھائڈ رہا، جس کو ہم ایک ظلم سمجھتے ہیں انسانیت میں، تو منڈیلا نے جا کر یہ کہا تھا، کیا اس کی شخصیت اس شخص کی رہی ہوگی جو 28 سال جیل میں رہنے کے بعد ایک لفظ بھی اس نے شکایت کا نہیں کہا، اور صرف ایک ہی بات کہی، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن، پہلے سچائی سامنے آ جائے، اس کے بعد ہم بیٹھ کر ریکنسائل کریں گے، ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ آپ سب نے کہا کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہیں گے، اور یقیناً ہم کو ساتھ رہنا چاہیے، لیکن پہلے حقیقت کو سمجھنا ہوگا، اور حقیقت جیسے آپ نے کہا آج سے 50 سال 100 سال پہلے کی نہیں، حقیقت آج کی۔ پہلے کس نے کیا کیا اس کا الزام ہم پر نہیں لگ سکتا، آج کوئی کیا کر رہا ہے اس کا الزام ہم آپ پر نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا تو ایک دوسرے سے توقع کر سکتے ہیں کہ آج جو کچھ غلط کر رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں، اس بات کو تو ہم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوا
اگر یہ نہیں ہوا تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اور ڈائلاگ میں اگر دینے کے لیے تیار نہ ہو کچھ اور لینے کے لیے کچھ توقع نہ ہو تو ڈائلاگ نہیں ہو سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کو کہنے میں کوئی گریز نہیں ہوگا مجھے کہ جو بھی بھگوت جی نے جو بھی ایک پیشکش کی ہے اور ایک پیغام دینے کی کوشش کی ہے, اپنی کمیونٹی کو دینے کی کوشش کی ہے, اپنے فالوورز کو دینے کی کوشش کی ہے, وہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ اپنا حال دیکھیے اور ہمارا حال دیکھیے. آپ کے یہاں کوئی ایسا کہہ تو سکتا ہے, ہمارے یہاں ایسا کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا. ہمارے یہاں کوئی ایسا بچہ ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ یہ مت کرو. آپ کے یہاں وہ شخصیت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ایسا مت کرو. تو جو کہہ سکتا ہے ایسا مت کرو, وہ کیسے ڈائلاگ کرے گا اس بیچارے کمسن سے جو یہ کہہ نہیں سکتا کہ ایسا مت کرو. یہ تو ہم یقیناً بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, لیکن یہ کیسے کہیں کہ ایسا مت کرو. ہمارے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق خود نہیں سمجھتے اور جانتے. آپ نے کیونکہ ذکر کیا 3 طلاق کا, اس لیے میں 3 طلاق کا معاملہ اٹھاتا ہوں. 3 طلاق کیا ہے, ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کتنے نہیں جانتے, مجھے اس کا اندازہ نہیں. میں نے کتنی دفعہ سمجھانے کی کوشش کی کہ 3 طلاق کیا ہے, اچھا ہے یا برا ہے, لیکن ہے کیا, پہلے اس کو سمجھیں. طلاق ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں ہے. ہماری برادری میں, ہمارے سماج میں طلاق کا ایک نظام ہے. بہت سارے اور سوشل سیٹ اپس ہیں جس میں طلاق کا یا ڈیورس کا نظام نہیں ہے. اب دھیرے دھیرے آ رہا ہے, لیکن طلاق کا نظام 1400 سال پہلے سے ہمارے یہاں تھا. لوگ سمجھتے ہیں طلاق صرف ایک مرد ایک عورت کو دے سکتا ہے. طلاق کا حق یہ ہے, حقیقت طلاق یہ ہے کہ مرد عورت کو دے سکتا ہے, اور اگر صحیح نظام ہو تو عورت مرد کو بھی دے سکتی ہے. کوئی نہیں جانتا ہے. طلاق 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 جو راج ببر نے کہہ دیا وہی طلاق 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 ہو گیا, اس کے آگے کچھ نہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو رشتہ ہوتا ہے ایک مرد کا اور عورت کا, شادی کا رشتہ ہوتا ہے, وہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اس کانٹریکٹ میں جو حق مرد کا ہے وہ عورت کو بھی دیا جا سکتا ہے. ایک مرد اپنے طلاق کے حق کو ڈیلیگیٹ عورت کو بھی کر سکتا ہے, اور وہ سب کانٹریکٹ میں آ سکتا ہے. بہرحال اگر وہ نہ بھی ڈیلیگیٹ کرے تب بھی دونوں ایک ساتھ مل کر مشترک فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہتے ہیں. جس قسم کا ڈیورس 1400 سال بعد اب امریکہ میں, انگلینڈ میں اور ہندوستان میں دیا جا رہا ہے, جہاں پر irretrievable بریک ڈاؤن آف میرج ہوتا ہے, وہاں شوہر اور بیوی مل کر یہ طے کر سکتے ہیں کہ ہم آپس میں طلاق کر کے الگ الگ ہو جائیں. وہ 1400 سال پہلے اسلام میں تھا. ہم نہیں جانتے ہیں کہ اسلام کیوں 1400 سال پہلے تھا. پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق لکھ کر دے دیں, فون پر دے دیں, صرف کھڑے کھڑے دے دیں. تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق ایک دفعہ سے طلاق ہو جاتی ہے, 3 دفعہ دینے کی ضرورت نہیں. پاگل پن میں کوئی 3 دفعہ دے, 100 دفعہ دے. میں نے ایک مولوی صاحب سے ایک دفعہ, جب میں منسٹر تھا, میں پورچوگل میں تھا, وہاں کی مسجد میں نے ایک امام صاحب سے پوچھا کہ یہ بتائیے طلاق کتنی دفعہ ہو سکتی ہے, تو کہا 100 دفعہ کہیے, وہ ہوگی ایک ہی دفعہ. طلاق ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. طلاق کے بعد عدت ہوتی ہے, اور اگر آپ دوسری دفعہ کہہ دیں تب بھی رجوع کر سکتے ہیں, واپس لے سکتے ہیں. پہلی دفعہ واپس لے سکتے ہیں, دوسری دفعہ واپس لے سکتے ہیں, تیسری دفعہ کے بعد آپ پر یہ پابندی ہے کہ آپ رجوع نہیں کر سکتے, واپس نہیں لے سکتے تیسری دفعہ کے بعد. اور جو 3 دفعہ ایک ہی سٹنگ میں کہہ دیتا ہے اس کو طلاق نہیں مانا جاتا ہے. عدت 3 دفعہ کہیں یا ایک دفعہ کہیں, عدت جو ہے ڈسپینسیبل نہیں ہے. عدت تو ہونی ہے, اور عدت اس لیے ہوتی ہے کہ عدت عورت کو ایک حق دیتی ہے کہ اگر اس کے بچے ہوں تو ان بچوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, وہ مرد کرے گا جو اس کا شوہر تھا. اس لیے عدت ہوتی ہے, اور عدت کے بعد ہی آگے کی زندگی گزاری جاتی ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدت صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے لیکن عورت فوراً باہر نکال دی جاتی ہے, وہ سراسر غلط ہے. عورت کو نہ باہر نکالنے کا حق ہے,
عورت کو پوری طرح سے اسی گھر میں اسی طرح سے رکھنے کی پابندی ہے جیسے آپ پہلے رہتے تھے، طلاق سے پہلے رہتے تھے. بچوں عورت کو مہر فوراً دینے کا ملنے کا حق ہے، اور بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے آپ جب تک بچے میجر نہیں ہو جاتے تب تک ان کو آپ کو مینٹین کرنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاہ بانو نے یہ ساری پروگریسو چیزیں اسلام میں ختم کر دی تھی. شاہ بانو کا قانون جب بنا تھا تو اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ کو جو بھی دینا ہے اور آپ کو دینا چاہیے وہ 3 مہینے کے اندر عدت کے اندر ہی آپ کو دینا پڑے گا، عدت کے بعد نہیں دینا پڑے گا. اور مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب راجیو جی کے ساتھ ہمارے علی گڑھ کے کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی تو 1 گھنٹے بعد انہوں نے یہ کہا تھا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اسلام میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا اور دوسرے مذہبوں میں جو کانسیپٹ ہے شادی کا وہ الگ ہے. کیونکہ آپ شادی کے بعد عدت کے بعد آپ کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں رہتا. جو بھی کرنا ہے وہ شادی کے دوران کرنا ہے یا عدت کے دوران کرنا ہے. اس کو اتنا مس انٹرپریٹ کیا گیا، اس کے بارے میں کتنی غلط فہمی پیدا کی گئی، یہ ایک بڑا سوال آتا ہے. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب سوال اٹھتا ہے یو سی سی کا تو لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ یو سی سی میں کیا سب لوگوں کو اسلام کا جو نظام ہے وہ لاگو کیا جائے گا یا کسی اور کا نظام اسلام پہ لاگو کیا جائے گا؟ اس پر بھی تو ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہم نے یو سی سی پہ کبھی ڈائلاگس نہیں سنا. یو سی سی پر صرف یہی کہا گیا ہے کہ یو سی سی اس لیے ہے کہ جو آپ سلوک کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ اس کو ختم کرنا ہے یو سی سی دے کر. یہ بھی تو ممکن ہے کہ کانٹریکٹ ہے اگر اسلام میں تو وہ اور مذہبوں میں بھی کانٹریکٹ ہو شادی کا. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسلام میں مہر آپ کو دینا ہے تو آپ دوسری شادیوں میں بھی مہر دیں. یہ ممکن ہے، اس پر کم سے کم گفتگو تو ہو. تو اس لیے آپ سے میری التجا ہے، آپ نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں لیکن حقیقت کو اور رومانس کو ہم لوگ الگ رکھتے ہیں. رومانس بہت اچھا لگتا ہے، رومانس میں یہ کہہ دینا ہم ایک ہیں، ہم ایک رہیں گے، ہم کو کوئی الگ کر نہیں سکتا، بہت اچھا لگتا ہے. لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک نہیں، اور اس کی تکلیف ہے، شدت کی تکلیف اس بات کی ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں. حقیقت وہ ہے جو سڑکوں پر ہو رہا ہے، حقیقت وہ ہے جو لنچنگ ہو رہی ہے، حقیقت وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بے حرمتی ہو رہی ہے. حقیقت اور ہم کو درد اتنا ہی ہے. جس قصے کو آپ نے بتایا اس قصے کا اتنا ہی درد ہے جتنا درد ہم کو ایک چھوٹی ننھی سی بچی کا ہے کشمیر میں، جس کو ایک مندر میں لے جا کے مارا گیا اور جس کو مندر میں لے جا کے جس کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. ہم کو اس کا بھی درد ہے. یہ درد دور ہو جائے، کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ ہو. آپ نے داخلے کے وقت نہیں پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے. ہم کو پوچھنا پڑتا ہے جب کسی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو مجھے نام پوچھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کے نام بنا پوچھے بات جو ہے پوری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہوا تو کیوں ہوا اور آخر ایسا ہوا تو کیوں ہوا. جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو جب پھول مالاؤں سے سواگت کیا جاتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ہم آپ سے عداوت نہیں مانگتے ہیں، جو ہونا ہے وہ ہو گیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ایسا پھر نہ ہو، اس کی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے اگر آپ پہل کر سکتے تو میں یقیناً آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوں. اور یہ سوچ کر میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں مقصد یہی تھا آپ سب کو بلانے کا، ہم سب کو بلانے کا مقصد. ہم نے سنا، بہت کچھ سنا، ہم نے سنا ہماری پارٹی نے کیا 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 نہیں کیا، یہ سب سنا. چلیے پرانی باتیں ہیں، رہنے دیجیے. لیکن اتنا میں کہہ دیتا ہوں آپ کی بات کو سن کر کہ کچھ ہم گرفت گردش دوران میں آ گئے، کچھ دل تمہارے عشق میں ثابت قدم نہ تھا. اس سے زیادہ میں کہوں تو اور کیا کہوں، پوری بات میں نے کہہ دی ہے. آئیے نیا ہندوستان بنانے کا عہد آپ نے لیا ہے، آپ نے یہ عہد لیا ہے. اور ہم میں سب اچھے نہیں ہیں، ہم میں بھی برے لوگ ہیں، آپ میں بھی سب اچھے نہیں ہیں، آپ میں بھی برے لوگ ہیں. چلیے برے لوگوں کو الگ کریں، ہم اچھے آپس میں بیٹھ کے بات کریں. کہیں نہ کہیں اس ملک میں میجورٹی رول پھر آ جائے گا، کیونکہ اچھے لوگوں کی میجورٹی اس ملک میں ہے، ایسا میرا یقین ہے. آئیے اچھے لوگوں کی میجورٹی کا راج ایک دفعہ پھر لے کر آئے. کون پارٹی ہو، کون سمبل ہو، اس کو بھول جائیں، لیکن اچھے لوگوں کا راج لے کر آئے. یہی آپ سے التجا ہے، یہی آپ سے